امن برقرار رہے۔ ایک تاریخی اور سنہرا اصول حضور نے دیا، جو آگے کے عزائم اور مقاصد تھے کہ مدینہ کو ریاست اسلام بنانا تھا، مدینہ کو اسلام کا کیپٹل بنانا تھا، اسلامی مملکت، اسلامی ریاست کا مرکز و محور بنا کر یہاں سے پورے اسلامی مملکت کے سسٹم کو آپریٹ کرنا تھا۔ لہذا اس شہر کو کم از کم امن کے اعتبار سے، تحفظاتی اقدامات کے اعتبار سے مضبوط اور محفوظ کرنا مقصود تھا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو سب سے پہلے مأمون فرمایا، محفوظ فرمایا، اور اس حفاظت کی صورت یہی تھی کہ ان کے ساتھ امن اور صلح کا معاہدہ کیا، کیونکہ حضور یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ مدینہ کو جو مملکت اسلامیہ کی ریاست اور مرکز و محور بنانا چاہتے ہیں، یہاں سے اسلام کی نشو و نما ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام پھلے پھولے آگے بڑھے اور پورے عالم میں اسلام کی روشنی اور اسلام کا نور پھیلے، تو سب سے پہلے اس شہر کو اس کا مرکز بننے سے پہلے پرامن ہونا ضروری ہے، یہاں امن و سلامتی کا قائم ہونا ضروری ہے، یہاں اس نظام مصطفی کی ایک جھلک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسلام ایک کانسیپٹ دیتا ہے کہ ترقی، کامیابی اور انتی کا دار و مدار امن اور سلامتی پر ہے۔ اگر لوگ پرامن رہیں گے، پرسکون رہیں گے اور سلامتی کے ساتھ رہیں گے، تب جا کر دوسرا مرحلہ اور سٹیج ہے، ابتدائی اور بنیادی جو مرحلہ ہے وہ ہے امن، سلامتی اور انصاف کا نظام قائم ہونا۔ امن و سلامتی جب انصاف کا نظام قائم ہو، اس کے بعد پھر ترقی بھی ہوگی، اس کے بعد تعلیم بھی ہوگی، اس کے بعد پھر دیگر سہولیاتی مراحل بھی طے ہوں گے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ انسان زندہ رہے، انسانی جانیں محفوظ رہیں، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہو۔ یہ بنیادی مقصد تھا جو حضور نے مدینہ میں امن قائم کرتے ہوئے یہود کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ صلح کا معاہدہ فرمایا۔ تو یہ اسوہ رسول کی بہت بڑی جھلک ہمیں دکھائی دیتی، جہاں ہر جگہ یہود کا دبدبہ تھا، ہر جگہ، کیونکہ وہ علمی اعتبار سے بھی مضبوط تھے، وہ سماجی اعتبار سے بھی مضبوط تھے، وہ سیاسی اعتبار سے بھی مضبوط تھے، معاشی اعتبار سے ان کے قلعے ایسے بنے ہوئے تھے، ان کے محل ایسے بنے ہوئے تھے کہ خیبر خود اس کی مثال ہے۔ کئی صحابہ مل کر بھی اس کا دروازہ ہلا نہیں پا رہے، وہ تو اللہ نے مولا کائنات کے ہاتھوں خیبر کی فتح لکھی ہوئی تھی، آپ کے دست مبارک سے خیبر کا دروازہ آپ نے اکھاڑ کر پھینکا اور پھر خیبر فتح ہوا۔ تو بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے آگے تھے اس زمانے میں۔ بہرحال اس پر ہماری کافی گفتگو ہوئی ہے کہ یہود سب سے آگے کیوں تھے، حالانکہ یہ وہ قوم تھی کہ جنہیں بندر بنا دیا گیا، جن کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا، کہ جو مقام تین موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے 40 سال تک جنگل میں بس گھومتے رہے، پھرتے رہے، کبھی انہیں قتل کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ یہ بچڑوں کو دیکھ کر پھر اس کی پوجا کرنے لگ جاتے۔ نبی موجود ہے، موسیٰ موجود ہے، دور پر گئے ہیں تورات لینے، اور یہاں جانوروں کی پوجا۔ یہ درجے سے ہوتے ہوتے اپ گریڈ ہوتے ہوئے یہ قوم یہود ایسی قوم بنی، اور یہ ابھی نہیں بنی، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی انہوں نے یہ کیا، وہ کیا، انہوں نے یہ نکاتی پروگرام کیا، اس کو بڑھایا، اس کو بڑھایا، یہ کیا۔ ارے یہ تو ابھی 100 200 300 سال کی بات ہے، حضور کے زمانے کی بات ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخیں بہت ملتی ہیں، لیکن مستند تو یہ ہے سامنے، مستند سامنے کہ حضور کے زمانے میں مدینہ میں
جہاں یہود کی قبائل آباد تھے، اثر و رسوخ والے، فن کے اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، پیسے و معاشی اعتبار سے، اور سماجی اخلاقی اور طرز زندگی جسے ہم اسٹائل آف لیونگ کہتے ہیں، ہر اعتبار سے یہود سب سے فوقیت رکھتے ہیں۔ بہرحال وہ دور بھی تھا یہود کا موسیٰ کے زمانے میں، اور حضور کے زمانے تک وہ اپ گریڈ ہوئے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ بہرحال تو حضور نے صلح فرمائی، تو یہ اسوہ رسول کا ایک شعبہ ہے ہمارے لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ من اشد العدو، یہ سب سے سخت دشمن ہے۔ کیا حضور نہیں جانتے؟ لیکن ان سخت دشمنوں کے ساتھ حضور نے امن معاہدہ فرمایا، آپ نے صلح فرمائی کہ بھائی مل کر اس سرزمین مدینہ کی ہم حفاظت کریں گے، اور پھر آگے چل کر اسے مملکت ریاست کا مرکز و محور بننا ہے۔ عزیزان محترم، اب اسی تناظر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اسوہ رسول ہے جس میں ہمیشہ امن و سلامتی کا ایک اسوہ، ایک گوشہ دکھائی دیتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو بدر کے میدان میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کفار بھی لرزنے لگتے ہیں، یہ جب سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ کانپنے لگتے ہیں۔ یہ بھی حضور کا ایک اسوہ تھا کہ جنگ و جدل اور جہاد کے میدان میں کھڑے ہوتے تو دشمن کے پیر اکھڑ جاتے۔ ایک اسوہ یہ بھی تھا کہ اگرچہ کہ 313 کی ہی شکل میں ہوں اور دشمن ہزاروں کی تعداد میں ہوں، اس کے باوجود بھی پوری قوت اور طاقت اور جذبہ اور ہمت اور بہادری کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس ایمان و اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ کہ جس رب کے لیے لڑ رہے ہیں فتح اور شکست اس کے ہاتھ میں ہے، یہ سامنے والے ظالموں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ بھی اسوہ ہے، سبحان اللہ، اسوہ وہ بھی ہے، اسوہ یہ بھی ہے۔ تو جب بدر کے میدان کے اسوے کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے امام حسین یاد آتے ہیں، سبحان اللہ۔ احد کے میدان کو جب دیکھتے ہیں تو امام حسین یاد آتے ہیں۔ غزوہ احزاب جسے غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں، 10,000 سے زائد کا لشکر مدینہ کی سرحدوں کو گھیر لیتا ہے، اور پھر بھی بہادری کے ساتھ حضور اپنے جانبازوں کے ساتھ مل کر دفاع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی مدد اترتی ہے اور کافر دشمن پیٹ دکھا کر بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ شجاعت و بہادری بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو اس اسوے کو جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو وہ اسوہ کربلا کے میدان میں امام عالی مقام امام حسین کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ اسوہ رسول کے ایک گوشے کو امام حسین نے اختیار کر لیا، اب دوسرا گوشہ بھی ہے، کئی گوشے ہیں۔ نمایاں گوشہ یہ ہے کہ امن و سلامتی کو قائم رکھنا تاکہ ترقی اور کامیابی اور نشو و نما ہو سکے، امت پروان چڑھ سکے۔ لہذا اگرچہ کہ کفار کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ صلح ہی کرنی کیوں نہ پڑے، یا پھر ایمان والوں کے درمیان صلح کرنی کیوں نہ پڑے، مسلمانوں کے درمیان صلح کیوں نہ کرنی پڑے، ایک اسوہ حضور کا یہ بھی تو دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم نگاہ کو دوڑاتے ہیں کہ ایک صفت رسول، ایک نواسہ رسول نے اس اسوے کو اختیار کیا، تو اب امن و صلح کا بھی تو ایک عظیم اسوہ تھا کہ جس نے مملکت اسلامیہ کی بنیاد رکھی مدینے میں، کہ جہاں سے اسلام کی پھر روشنی پھیلی۔ وہ بھی اسوہ جب دیکھتے ہیں تو نگاہ گھوم کر امام حسن مجتبی حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پر آتی ہے کہ آپ نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے، اس امت کا خون نہ بہے، اس مقصد کے خاطر آپ کو جب خلیفہ راشد تسلیم کر لیا گیا تھا، آپ نے اپنی اس خلافت کو چھوڑ دیا، دستبرداری اختیار کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں، تاکہ امت کا خون نہ بہے، امت کا خون نہ بہے۔ آپ کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، یہ ایک افسوس کا مسئلہ ہے کہ ہم امام حسن مجتبی کی قربانیوں کو اور ان کی جو اسلام کی اور مسلمانوں کی جانوں کو بچانے اور خون خرابے سے بچانے، فساد سے بچانے کے لیے جو امام حسن مجتبی نے
جو قربانیاں پیش کی ہے اسے امت کہیں نہ کہیں فراموش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کیا امام حسن مصطفیٰ کے بارے میں ہم زیادہ کچھ جانتے ہیں؟ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ آپ کے چہرے مبارکہ میں کسی کی شباہت کی وہ حسن مصطفیٰ کی۔ صحابہ کہا کرتے کہ امام حسن حضور کے عین مشابہ، آپ کا چہرہ نورانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سب سے زیادہ مشابہ، تو جسے شباہت مصطفیٰ حاصل تھی ہم ان کی خدمات کو کہیں نہ کہیں بھلا بیٹھے۔ 28 صفر، آج سے بس 2 دن پہلے، 28 صفر 2 دن پہلے امام حسن مصطفیٰ کی شہادت کر لی۔ آپ کو کئی بار زہر دیا گیا، لیکن یہ جو زہر دیا گیا، یہ زہر نے آپ کے جگر، آپ کے کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بڑی اذیت کے ساتھ آپ کی شہادت ہوئی۔ امام حسین نے پوچھا، بتائیں آپ کو کس پر شک ہے، کس نے زہر دیا؟ دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ آپ نے امام حسن مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے زہر دیا ہے، اگر میرا گمان وہی ہے تو پھر اللہ بدلہ لینے کے لیے کافی، اور اگر میرا جس پر گمان ہے اگر اس نے نہیں دیا تو پھر ناحق کسی کا خون بہے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی یہ معمہ بنا رہا، کچھ نام آتے ہیں سامنے لیکن کنٹروورشل ہے، اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں۔ اس میں لینے والی چیز یہ ہے کہ امام حسن مصطفیٰ کا کردار کیا۔ عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پر ایک دفعہ، صحیح بخاری، صحیح جامع ترمذی کی روایت، امام حسن مصطفیٰ کو آپ نے گود میں اٹھایا اور منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابنی ھذا سید، یہ جو میرا بیٹا ہے حسن، فرمایا یہ سردار ہے۔ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ 2 مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان ان کے ذریعے سے صلح فرمائے گا۔ تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب مولا کائنات خلیفہ نامزد اسی طرز پر، جس طرز پر ابو بکر اور عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلیفہ نامزد ہوئے، خلیفہ مقرر ہوئے، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی جو ہے خلیفہ بنائے گئے، پھر اس کے بعد کچھ اختلافات ہوئے، کچھ غلط فہمیاں ہوئی، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق شام میں اپنی انڈیپینڈنٹ خلافت کا اعلان کرتے ہوئے خلافت راشدہ، جو مولا کائنات کی خلافت راشدہ تھی، پھر اس کے ساتھ آپ نے بغاوت کی، صحابہ میں اختلافات ہوئے، وہ بڑا کٹھن دور گزرا، جنگیں ہوئی، اور پھر حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اسی طرز پر، جس طرز پر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت حسن مجتبیٰ کو خلیفہ بنایا گیا۔ 6 ماہ آپ خلیفہ رہے۔ حضور کا ارشاد کہ الخلافت بعد 30 سنہ، میرے بعد جو خلافت راشدہ رہے گی، وہ خلافت راشدہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی پیروی کرو، وہ خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، اور اس 30 سال کی تکمیل حسن مصطفیٰ کے 6 مہینوں پر ہوتی ہے۔ جب حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت امام حسن کے خلاف بھی آپ نے جنگ کی کوشش کی، فوجیں تیار ہونے لگی، لوگ جو ہے امام حسن کے پاس آئے، کہیں آپ فکر نہ کریں ہم لڑیں گے۔ وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ امام حسن کے ساتھ، پہلے مولا کائنات کے ساتھ، پھر حسن مصطفیٰ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار، لشکر تیار، سارے معاملے ہوئے۔ لوگوں نے کہا
امام حسن کو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، لیکن امام حسن نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی یہ شان نہیں ہے کہ جہاں وہ منصب کے لیے، خلافت کے لیے امت کا خون بہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے جو آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی کہ نہ، آپ خلافت چاہتے ہوں گے، اگرچہ کہ خون صحابہ کا بہے، امت کا بہے، مسلمانوں کا بہے، لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس منصب کے لیے، اس خلافت کے لیے میرے نانا کی امت کا خون بہایا جائے، لہذا میں اس عظیم منصب کو امت میں فساد، خون ریزی اور قتل و غارت کے لیے نہ ہو، صحابہ کا، مسلمانوں کا خون نہ بہے، صرف اس مقصد سے میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خلافت سونپتا ہوں اور اس پر صلح کرتا ہوں۔ آپ نے صلح فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی طویل عرصے تک آپ خلیفہ بنے رہے۔ بہرحال یہ ایک عظیم تاریخی حقائق ہے کہ جس سے ہم نا آشنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی گود میں بٹھا کر اعلان کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ خلیفہ بن جائے تو سردار ہے، یا پھر کوئی اور منصب مل جائے تو سردار ہے، نہ، یہ سردار اس طرح ہے کہ اسے سردار اللہ اور اس کے رسول نے بنایا۔ دنیاوی منصب آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اس کی سرداری کا کیا کہنا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن اور حسین، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار۔ دنیاوی خلافت، دنیاوی منصب، دنیاوی سرداری ایک وقت مقررہ کے لیے مقید ہے، ایک وقت تک سردار ہے، اس کے بعد سردار بدل جاتا ہے، کرسیاں بدل جاتی ہیں، اقتدار بدل جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، افراد بدل جاتے ہیں، ان کا وجود مٹ جاتا ہے، پھر کوئی نام لینے والا نہیں ہوا کرتا۔ لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ نے خلد کو رکھا، ہمیشگی کو رکھا، کہ جہاں موت کو ختم کر دیا گیا، جہاں فنائیت کو ختم کر دیا گیا، وہاں صرف بقا اور بقا رہے گی، زندگی اور زندگی رہے گی، حیات اور حیات رہے گی، اور جب تک جنت رہے گی امام حسن اور امام حسین کی سرداری بھی رہے گی، کیونکہ حضور نے فرما دیا، صحیح روایتیں ہیں کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ عظیم نفوس قدسیہ ہے کہ جن کی سرداری کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی محفوظ کر لیا گیا۔ دنیاوی اقتدار اور حکومتیں جو ہے بدلتی رہے، منصب بدلتے رہے، ان کی جاہ اور ان کی عظمت، ان کے مقام، ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آنا ہے، اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مقام اور مرتبہ بتاتا ہے کہ ان کی سیرت اور کردار کیا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ سے، آپ کی سیرت اور کردار سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو اسوہ رسول کا گوشہ تھا کہ جہاں امن و سلامتی کو ہمیشہ نہایت اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا، ہر ممکن کوشش اختیار کی جاتی امن برقرار رہے، سلامتی برقرار رہے، عدل و انصاف برقرار رہے۔ اس اسوہ رسول کو امام حسن کی جیتی جات کی تصویر کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک اسوہ امام حسین نے لیا اور ایک اسوہ امام حسن نے لیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آج کے خطرناک دور میں ہمیں اسوہ رسول پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اسوہ اہل بیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے امت اور مسلمانوں کے درمیان فساد نہ ہو، خون ریزیاں نہ ہو، قتل نہ ہو، دشمنیاں نہ ہو، آپس میں دست گریبان نہ ہو جائیں، ایک دوسرے کے سروں پر تلوار لے کر کھڑے نہ ہو جائیں، ایک دوسرے کی گردن مارنے نہ لگ جائیں، امت بٹ نہ جائے، اس مقصد کی خاطر آپ نے صلح فرمائی۔ لوگ کہا کرتے تھے، لوگوں کا کام ہی کہنا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ نے تو بڑے شرمندگی کا آر کا کام کیا ہے۔ آر کہتے ہیں شرمندگی کو،
لوگ کہتے ہیں بڑے آر کا کام کیا، آپ جھک گئے حضرت معاویہ کے سامنے، آپ لڑتے ان سے جیسے آپ کے بابا لڑے، ہم تھے ساتھ میں لڑنے کے لیے، آپ جھک گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے صلح کر لی، آر آپ نے اختیار کر لی۔ تو ان عاجزی سے بھرے ہوئے پیکر عاجزی کا جواب کیا ہوتا؟ فرمایا اخترت العار علی النار، میں نے آر کو نار پر ترجیح دی۔ آر کہتے ہیں شرمندگی کو، ان کے دکھانے کے لیے ظاہری طور پر یہ کہتے ہیں آر کا لفظ استعمال کر، نار کہتے ہیں آگ کو، جہنم کو، نار کے معنی جہنم اور آر کے معنی شرمندگی۔ آپ فرماتے میں نے شرمندگی کو جہنم پر ترجیح دے دی، مجھے یہ پسند، ابھی یہ گوارا ہے، مجھے یہ گوارا ہے، آر گوارا ہے لیکن نار گوارا نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے یہ جھگڑے ہو، فساد ہو، اس لیے میں آر کو اختیار، اخترت العار علی النار، میں آر کو اختیار کرتا ہوں، نار کو نہیں۔ تو ایک پیغام دیا، اب اس کے اندر پیغام، توجہ اور بات میں ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ایک پیغام دیا، آپ نے اپنے لیے نہیں کہا نار پر آر کو ترجیح دینا، میں نار سے بچتا ہوں، ارے جسے جنت کا سردار ڈکلیئر کر دیا، سرٹیفائڈ کر دیا گیا ہے، اور جنتی نہیں، جنتیوں کا سردار، تو حضور کی بات بدل سکتی ہے؟ نہیں بدل سکتی۔ تو پھر کیا مانا؟ گویا حضور نے اپنے اس جملے سے یہ بتایا کہ یہ میرا بیٹا سردار، اور پھر حسن مصطفیٰ کی اسوے میں پھر آپ کا فرمانا کہ آر اور پھر نار، شرمندگی یہ بہتر ہے جہنم سے۔ تو یہ پیغام تھا کہ اگر کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور اس کے ذاتی مفاد کی خاطر امت میں اختلاف پڑتا ہے، امت دست گریبان ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھاتی ہے، ہتھیار اٹھاتی ہے، ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنتی ہے، فساد کا اندیشہ ہو، جھگڑے کا اندیشہ ہو، خون خرابے کا اندیشہ ہو، مسلمانوں میں جھگڑا فساد لگ جائے، اور کسی بندے کا ذاتی مفاد وابستہ ہو، اپنے ذاتی مفاد کو اور اپنی ذات سے وابستہ ہر فائدے کو، مفاد کو چھوڑ دے، ترجیح دے اس بات پر کہ امت میں اتفاق ہوتا ہے۔ تو وہ عمل جس کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے امت میں محبت اور اتحاد پیدا ہو جائے، وہ عمل میں اگرچہ کہ شرمندگی دکھائی دے، اس عمل کو اختیار کرو۔ کیوں؟ امت کے خاطر، اجتماعی مفاد کے خاطر، اجتماعی مفاد کے خاطر اگر صبر بھی کرنا پڑے، قربانی بھی دینی پڑے، تھوڑا نیچے جھکنا بھی پڑے، تو امت کے مفاد کے خاطر فساد نہ ہو، امت میں کب تو غارت گیری نہ ہو، اس مقصد سے خود کو تھوڑا جھکنا بھی پڑے، جھک جاؤ۔ یہ شرمندگی ہے، فرمایا ہاں شرمندگی ہے، لیکن یہ شرمندگی اس جہنم سے بہت بہتر ہے۔ تو فساد اور خون ریزیاں برپا کرنا یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور اسے روکنے کے لیے قربانی دینا یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی